صاحب قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود السلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان اپنی زندگی میں اس بارے میں لازمی سوچتا ہے کہ وہ کس طرح اور کون سے ذرائع استعمال کر کے اور کیسے محنت کر کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے دنیا میں کامیابی کے لیے، جو ایک کامیاب انسان کے لیے لوگوں کے ذہن میں ایک سوچ اور نظریہ موجود ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوشحال بنایا، جس محلے میں رہتا ہے اس محلے میں اس کا عزت، اس کی احترام ہے، جو منصب اس کے دماغ میں پہلے چل رہا تھا اس نے محنت کر کے اس منصب کو اگر حاصل کر لیا، اور زندگی میں جو کچھ اس نے کامیابی کا ایک پورے کا پورا ایک سکیچ اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا، جب وہ اس نے سارا اپنی زندگی میں دیکھ لیا تو کہتا ہے اب میں کامیاب انسان ہوں، اب میں زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جو کامرانی میں حاصل کر سکتا تھا میں نے کر لی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس دنیا کے اندر جو بھی کامیابی ہے، اس کامیابی کے آخر میں ایک خطرہ ہر وقت ایک انسان کو رہتا ہے کہ یہ کامیابی مجھے اب سنبھالنی بھی ہے، مجھے اب یہ جو محنت، یہ جو بزنس دن رات کی محنت سے میں نے ایک کامیاب بزنس میں نے کھڑا کر دیا ہے، اب میں نے اس کو اپنی دن رات کی محنت سے ایسے سنبھالنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، کم نہیں کرنا۔ اور ڈر ہر وقت ایک بزنس مین کو رہتا ہے، کسی وقت ایسا کوئی گھاٹا، ایسا خسارہ آ سکتا ہے، میں پھر 5 سال پیچھے چلا جاؤں گا۔ اور اسی طرح ایک جاب کرنے والا بندہ جب اس کو جو منصب اس نے سوچ رکھا تھا اس منصب پہ وہ چلا گیا ہے، اس کو پھر بھی خطرہ ہے مجھے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی کہ معطل نہ کر دیا جاؤں،
میری سارا یہ منصب ختم ہی نہ کر دیا جائے، ایسا حکومتی سیٹ اپ نہ آ جائے جو میری جو ڈگریاں ہیں اس کو کوئی چیلنج کر دے۔ میں جس طرح جس پروسیس سے ہو کے میں اس جاب تک پہنچا ہوں، کوئی بندہ اسی کو چیلنج نہ کر دے۔ یعنی یہاں جو بھی کامیابی ہے اور جو کامیابی ہم نے دماغوں کے اندر بنا کے رکھی ہے، اس کے لیے ہر وقت ایک خطرہ ہے کہ یہ کامیابی کسی وقت ختم بھی ہو سکتی ہے، میری غلطی سے، میرے بچوں کی غلطی سے، یا کسی کے ظلم سے۔ میں غلطی نہ بھی کروں، میرا قصور بھی نہ ہو، یہاں اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے، کسی بھی کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک کامیاب بزنس مین وہ محنت کرتا ہے اور امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی حاسدین ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا کاروبار، اس کا بزنس بس دنوں کے اندر ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، یہ معاشرہ ظالم ہے، لیکن وہ خوشحالی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک نوکری کرنے والا شخص، اس کا بھی یہ معاملہ ہے، وہ کتنی ہی محنت کیوں نہ کرے، ایک مسئلہ پھر بھی اس کے سر کھڑا رہتا ہے کہ کوئی ظالم میرے خلاف ایسی زیادتی نہ کرے کہ میرے ساری کامیابی جو میں نے خواب دیکھے ہیں، میرے سارے خوابوں کو ختم نہ کر دے۔ میرے بھائی، یہ وہ دنیا کی کامیابیاں ہیں جن کامیابیوں کے لیے مارکیٹ کے اندر آپ کو کتابیں ملتی ہیں۔ کامیاب کیسے بنے، کامیاب لوگ کون ہیں، کامیاب لوگوں کی علامتیں کیا ہیں، ان کے اندر کون سی وہ خصلتیں، خوبیاں ہیں، وہ کتابیں ملتی ہیں، وہ مغرب کے لوگوں نے لکھی، یہاں ٹرانسلیشن ہوئی، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری جو کامیابی کے حوالے سے وہ کتابیں ہیں، اس کامیابی کا تعلق صرف اور صرف اس دنیا کے ساتھ ہے کہ دنیا میں کیسے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک سے پوچھیں کہ اے اللہ کی سچی کتاب، تیرے بعد کوئی سچی کتاب تجھ سے بڑھ کے نہیں ہے، اور اے اللہ کی کتاب، مسلمان کا ایک نظریہ اور سوچ ہے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی مضبوط بات کسی کتاب کی نہیں ہے۔ جو بات قرآن کے اندر کر دی گئی ہے اللہ کے وعدے، تو اللہ سب سے بڑھ کے وعدوں کی پاسداری کرنے والا ہے۔ جس کو میرے رب نے کہا کامیاب ہے، سمجھو اس کو کوئی ناکام کرنے والا نہیں۔ جس کو رب نے کہا یہ کامیاب ہے، سمجھو اسے کسی خسارے کا ڈر نہیں ہے۔ اور جس کو رب نے کامیاب کہہ دیا، جو میرے رب کی نظروں میں ایک دفعہ کامیاب ہو گیا، تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ایک وقت ایک جگہ ایک بندہ نوکری کرتا ہے، وہ اپنے افسر کا آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ تو بڑا ہی محنتی ہے، سال سے 2 سال کے بعد اس کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو ایک دفعہ میرے رب کا محبوب بن گیا، جس کو اللہ نے ایک دفعہ پسند کر لیا کہ رب اس پہ راضی ہو گیا، اللہ پھر اس سے ناراض نہیں ہے، اللہ پھر اس سے ناخوش نہیں ہے، اللہ راضی ہوتے ہی اس بندے سے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ علامتیں، وہ خوبیاں بیان کی ہیں۔ آپ پہلی 2 آیتیں سنیں سورۃ الاحزاب کی۔ یہ 2 آیات وہ ہیں، نکاح کا جب خطبہ ہوتا ہے، اس نکاح کے خطبے میں بھی یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ عربک میں سارا خطبہ ہوتا ہے تو عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ آیات کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی جو سلیکشن ہے آیات کی، وہ نکاح کے موقع پہ ان آیات کو آپ نے کیوں ایسے منتخب کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے، اللہ کا ڈر میرے بھائی وہ بات ہے، وہ خوبی ہے، وہ صفت ہے جس دل کے اندر آ گیا۔ ایک اللہ کا ڈر ہے وہ بات جس کے بارے میں ضمانت کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا، یہ معاملات میں خراب نہیں ہے، یہ بندہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، جس کے دل میں ڈر ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام لوگ دور دور سے آتے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اور ایک سوال کرتے، جاتے وقت اللہ کے رسول آپ کائنات کا امام ہیں، رہبر ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، شاف محشر ہیں،
اتنی بڑی آپ شخصیت ہیں، رب نے آپ کو مقام محمود کے لیے چنا ہے، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کریں گے؟ آپ ہمیں کیا وصیت کریں گے؟ ہم دنیا میں رہیں تو ایک نصیحت کر دیں، ایک بات سمجھا دیں جس کو پلے باندھ کے ہم دنیا میں رہیں۔ جیسے ہم کسی بڑے بندے کے پاس جاتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں کوئی نصیحت ہی کر دیں، ہمیں کوئی بات ہی سمجھا دیں، تو ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے پیغمبر کیا کہتے تھے۔ آپ اکثر لوگوں کو درس میں یا کوئی نصیحت کا کہتا، آپ فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگو میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر وقت سیدنا معاذ بن جبل، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آخری زندگی کا سال، آپ ان کو یمن روانہ کرنے لگے، یمن روانہ کرنے لگے، تو جیسے ہی آپ ان کو سواری کے اوپر بٹھایا، لگام خود تھامی، فرمایا معاذ آؤ تمہیں میں تھوڑا سا آگے چھوڑ کے آتا ہوں، الوداع کرتا ہوں۔ جیسے ہی الوداع کرنے لگے نا، تو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ سے فرمایا معاذ مجھے ایسا لگتا ہے آئندہ آپ کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی، آئندہ سال آپ آؤ گے، معاذ میرے سے ملاقات نہیں، میری قبر کے پاس سے اے معاذ تیرا گزر ہوگا۔ معاذ نے جیسے جملہ سنا روئے، پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ باتیں آپ نہ فرمائیں، لیکن آپ نے فرمایا اے معاذ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی میری ملاقات ہوتی رہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی رہے روز قیامت میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرتا رہا، وہ کوئی بھی ہو اور کہاں بھی رہے، بس اس میں سب سے قریب روز قیامت میرے بندہ وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرتا رہا، وہ کوئی بھی ہو اور کہاں بھی رہے۔ اس میں یہ مسئلہ نہیں کہ معاذ آپ مدینے رہو گے تو میرے روز قیامت قریب آ جاؤ گے، نہیں، اے معاذ آپ یمن میں بھی رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے تو معاذ روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب رہو گے۔ اللہ یہاں فرما رہے اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسری بات کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان والو جب بھی بات کرو سیدھی اور صاف بات کرو، اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی چلاکی، کوئی ہوشیاری، کوئی جھوٹ یہ نہ ہو، بالکل سیدھی اور صاف بات کرو۔ اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب یہاں دیکھیں ہمارے یہاں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے، کہتے ہیں اگر جھوٹ نہ بولا، بات سیدھی کر دی، معاملہ خراب ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، میرے سے اس بندے کا اعتماد اٹھ جائے گا، اگر میری چوری کا، میرے سارے فراڈ کا، اگر میرے فلاں دوست کو پتہ چلتا ہے میرے ساتھ یہ بندہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، اگر میری برادری میں، میری رشتہ داری میں میرے اس جھوٹ کا، میری اس بات کا پتہ چلتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بندے کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا ہے، اب ذرا بتاؤ اسے میں نے کہنا کیا ہے، اب اس کو جواب کیا دو، میں نے تو یہ کیا ہے، اب ذرا آپ مجھے مشورہ دو اس کو میں کیا کہوں جب وہ یہ پوچھے گا، حالانکہ سیدھی سی بات ہے جو کیا بتاؤ، لیکن ہم مشورہ کرتے ہیں لوگوں سے، دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے میرے سے غلطی ہو گئی، اب بڑے صاحب پوچھیں گے، اب فلاں پوچھے گا، رشتہ داروں میں فلاں بندہ مجھے بلائے گا، میں نے کہنا کیا ہے، مجھے کوئی ایسا جھوٹ بتاؤ، مجھے کوئی ایسا بہانہ بتاؤ جو بات کروں معاملہ ٹھپ جائے، معاملہ دب جائے، اس سے کیا ہوگا، میرا معاملہ ٹھیک چلتے رہیں گے، جو جاب میں کر رہا ہوں وہ آگے چلتی رہے گی، میرا کاروبار، میرے رشتہ داری کے معاملات صحیح چلتے رہیں گے، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن قرآن کہتا ہے سیدھی اور صاف بات کرو، اس کے دو فائدے ہیں، کہا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تمہارے کاموں کو ٹھیک کر دے گا، اللہ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا سچ بولنے سے۔ یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بولو بنا کے، گڑ کے جھوٹی باتیں کرو، معاشرے میں اپنے معاملات چھپاؤ، تمہارے معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے، نہیں، اس طرح تو ایک دن جب معاملہ کھلے گا وہ بدگمانی ظاہر ہوگی جو پھر منہ دکھانے کے قابل انسان نہیں رہے گا۔ پھر یہاں نکاح کے موقع پہ کہا نکاح کا ایک رشتہ ہے، اس کو اتنی سچائی پر اس کی بنیاد رکھو، جھوٹ پہ بنیاد نہ رکھو، جو معاملات لڑکے کی طرف ہے سارے بتائے جائیں کہ اس کی یہ جاب ہے، یہ تعلیم ہے، یہ برادری ہے، یہ فلاں ہے، جو بھی ریکوائرمنٹ، جو بھی تفصیلات پوچھی جائیں، صاف بات بتائی جائے۔ اسی طرح دوسرے طرف سے جب سچائی کے اوپر بنیاد رکھی جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم،
اللہ تمہارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ اور اگلی بات سنیں، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مومنو، اگر تم سے کسی معاملے میں بات کرنے میں جھوٹی کوئی بدگمانی ہو گئی ہے، کوئی دھوکہ ہو گیا ہے، کسی سے تم نے کوئی زیادتی کر لی ہے، اب جو بات ہے سچی کر دو۔ ایک تو اس سے تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، وقتی طور پہ تمہیں کوئی معاملات پریشانی ہوگی، لیکن جلدی اللہ تعالیٰ وہاں بھی دل کے اندر محبتیں پیدا کر دے گا کہ اس بندے نے یار بات سچی کی ہے، کوئی دو نمبری، کوئی ایسی چلاکی ہوشیاری میرے ساتھ نہیں کی، جو معاملہ ہے اس نے بالکل صاف لفظوں سے اس کا اعتراف کیا ہے، ماننا ہے شروع کے اندر کوئی میرے ساتھ اس طرح اس نے جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ اللہ کہتے ہیں اس طرح تمہارے معاملات ٹھیک کر دوں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور جو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ معاملات کرنے میں جو دھوکہ کیا ہے، جو فراڈ کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ سچ بولنے کی برکت، سیدھی بات کرنے کی برکت۔ اور اس کے بعد فرمایا اے مومنو، یہ جو بات ہے نا اللہ سے ڈر کے رہنا اور سچی بات کرنا، یہ کن کا راستہ ہے؟ یہ کن کی ہدایات ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا ہے؟ سچ کہنا، اللہ سے ڈر کے رہنا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس بندے نے سچ بول کے زندگی گزاری، جس بندے نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری، اللہ کہتے ہیں وہ بڑی کامیابی تو اسی کو ملے گی اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ یعنی آخرت اور دنیا کی کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ اس میں جو علامتیں خوبیاں انسان کیسے پیدا کرے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اور جو بندہ اللہ سے ڈر کے رہتا ہے۔ میں یہاں دوبارہ عرض کرتا ہوں، سچ بولنے سے پہلے جو اللہ کا ڈر ہے، ہر طرح کے گناہ سے انسان کو روکنے والی ایک ہی بات ہے، بڑے سے بڑا علم ایک انسان کے پاس ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بندہ گناہ سے بچ جائے گا، کتنا زیادہ علم ہی کیوں نہ ہو، وہ کتنا بااخلاق کیوں نہ ہو، وہ کتنے بڑے گھرانے کے اندر پیدا کیوں نہ ہوا ہو، وہ اخلاقیات کا امام کیوں نہ ہو، وہ اپنے معاملات میں صفائی کے حوالے سے کلیئر ہونے کے حوالے سے لوگوں میں مشہور کیوں نہ ہو، گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی یہ ہے کہ جو بندے جس کے دل میں ڈر ہے نا اللہ تعالیٰ کا، ڈر کیسے ہوتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت ایک الارم بجتا ہے، جو کام میں نے کیا، یہ میں نے یہاں موبائل اٹھایا تو میرے ہاں الارم بجے گا، یہ موبائل اٹھانا میرے لیے درست ہے یا نہیں؟ میں نے یہاں ایک پیج کو اٹھایا، الارم بجے گا، یہ پیج اٹھانا میرے لیے درست ہے یا نہیں؟ میرے رب نے اس بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے؟ میرے رب کو یہ میری بات، میرا عمل پسند ہے یا نہیں؟ اس سے میرا اللہ راضی ہوگا یا میرا رب ناراض ہوگا؟ یہ والا الارم بجتا ہے۔ کیسے؟ اس میں ایک واقعہ سنیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک سفر میں جا رہے ہیں اور رستے میں ایک جگہ انہوں نے گوشت تیار کیا، ساتھ ان کا غلام ہے، کھانا تیار کیا، عرب کی گرمی اور ایک غلام پہاڑوں کے اندر بکریاں چرا رہا ہے، تو کہا اس بندے کو بلائیے، وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھا لے۔ اس کو بلایا گیا، کہا ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ اس نے کہا میں نے تو روزہ رکھا ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ ابن عمر بڑا حیران ہوئے، کہا شدید گرمی اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، اس بندے نے نفلی روزہ رکھا ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنا متقی ہے۔ جس طرح ہمارے ہوتا ہے نا، سر پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، یا کوئی رومال ہو ہے سرخ سا سفید داڑھی ہو، ظاہری تاثر یہ جاتا ہے بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بڑا نیک ہے۔ ابن عمر نے کہا بندہ روزے دار گرمیوں کے مہینے میں وہ نیکوکار صحیح ہے بھی کہ نہیں؟ کہا چلو اس کے نیکی تقوی کا میں امتحان لیتا ہوں، ذرا امتحان دیکھیں کیسے لیا۔ کھانا تیار کیا اور اس کے بعد اس کے پاس بکریاں تھیں، کہا اے غلام ہم نے آگے بھی جانا ہے، سفر کرنا ہے، ایک بکری ہمیں دے دے، ہم سے پیسے لے لے، اور ہم نے آگے بھی جانا ہے، ہمیں زیادہ راہ ہمارا بن جائے گا، ہمیں سفر میں وہ کھانا کام آئے گا۔ اس نے کہا ابن عمر میں بتا چکا ہوں، میں تو غلام ہوں، بکریاں میری نہیں ہیں، بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں تو غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں،
تو کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بکری ہمیں دو، آپ کا جو آقا ہے، آپ کا جو مالک ہے وہ ادھر تو موجود نہیں ہے، وہ دیکھ تو نہیں رہا، اتنا بڑا ریوڑ ہے، سینکڑوں بکریاں ہیں، اگر ایک بکری آپ دو گے۔ ابن عمر نے کہا اے غلام، پہلی تو بات یہ ہے تیرے مالک کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بکری کم ہو گئی ہے سینکڑوں بکریوں میں سے، اور اگر تیرا مالک کو اتنا ہی سے آنا ہے کہ وہ ساری جا کے گنتی کرتا ہے تو ایک بکری کے والے سے اگر اس نے پوچھا کہ بکری غائب ہے تو کہنا کہ مالک وہ بکری بیڑیا کھا گیا تھا، اور یا وہ بکری اس طرح مر گئی تھی، تو یہ بات معمول کی ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے کہ تیرے مالک کو تیری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ لیکن اس نے کہا ابن عمر آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، یہ گارنٹی ہے؟ کہا ہاں تیرے مالک کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ تو بات بنا کے کر۔ اس نے کہا ابن عمر این اللہ، پھر وہ رب کہاں جائے گا، وہ میرا مالک کہاں جائے گا؟ کیا اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا؟ آپ جو کہہ رہے ہو کہ میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، کیا روز قیامت میرا رب اس بکری کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ کیا میری اس جھوٹ اور اس فراڈ کے حوالے سے سوال نہیں کرے گا؟ میرے بھائی ڈر اس کا نام ہے، دل میں دماغ میں تقویٰ، ڈر اسے کہتے ہیں کہ میں ہر کام کروں پوچھوں اپنے آپ سے یہ کام تو کر رہے، ذرا سوچ اور غور کر، تیرا رب اس سے راضی ہوگا یا ناراض؟ اب آگے ایک آیت سنیے کہ کامیاب انسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کی ایک دعا کے حوالے سے کہ فرشتے جو بندے ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ایک دعا کرتے ہیں، وہ قرآن میں ذکر ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ واقعہم السیئات، اللہ اے مومن بندوں کو گناہوں سے بچا لے، مومن بندوں کو یعنی ایمان لانے کی۔ اور پچھلے دنوں میں نے ایک بات پڑھی، یہ جو نیکی تقویٰ ہے نا، نیکی تقویٰ جب بندہ اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو نیک بناتا ہے، نماز روزہ سچ بول کے اپنے آپ کو نیک بناتا ہے، تو اس کتاب میں لکھا تھا کہ نیک بنانے، اپنے آپ کو بنانے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے نا وہ یہ ہے، حرم کی نماز ہو، حرم کا امام ہو، مغرب افریقہ دنیا پوری کے اندر جہاں نماز ہو رہی ہے اس نماز کے اندر آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس پوری التحیات میں کیا آتا ہے؟ عباد اللہ صالحین، اے اللہ جہاں جہاں بھی تیرے نیک بندے ہیں اللہ ان پر بھی تو اپنی رحمتیں نازل فرما ہیں۔ تو کہ ہر نماز کے اندر اور جہاں جہاں جو نماز یہ اکیلے نماز پڑھے، نفل پڑھے، فرض پڑھے، میرے بھائی استخارے کے نفل پڑھے، جو بھی پڑھے، پوری دنیا میں آپ کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ صالحین پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اپنے دل میں تقویٰ ڈر پیدا کرتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں ایسے مومن بندے کے لیے اے اللہ اس مومن بندے کو گناہوں سے بچا لے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ومن تق السیئات، اللہ جس بندے کو تو گناہوں سے بچا لے یومئذ فقد رحمتا، اے اللہ روز قیامت اور اس دنیا کے اندر وہ تو تیری رحمت، تیری مہربانی کا مستحق بن گیا ہے جو گناہوں سے بچ گیا ہے۔ اور اللہ جو بندہ گناہوں سے بچ گیا ہے تیری رحمت، تیری مہربانی کا مستحق بن گیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، اللہ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ اللہ کے سامنے میں نے ایک عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، عرب کے بہت بڑے عالم دین جن کی کتابیں پڑھ کے میں نے خود بذات خود بڑی خیر حاصل کی، عام طور پہ وہ لوگوں میں معروف نہیں ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ عربوں میں بڑے معروف ہیں۔ عربوں میں ایک بڑا عالم جو فتویٰ دے گا ابن عثیمین کی کتابیں لازمی پڑھے۔ آخری عمر میں جب بوڑھے ہو گئے، کینسر کے مریض ہو گئے، اور ان کا ایک ایسا آپریشن ہونا تھا جس آپریشن میں ان کے داڑھی کے سارے بال جھڑ جانے تھے۔ تو ڈاکٹروں نے جب یہ مشورہ دیا، ساری بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا میری داڑھی کے سارے بال جھڑ جائیں گے؟ کہا جھڑ جائیں گے۔ کہا پھر میرا آپریشن نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں داڑھی کے بغیر اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا۔ میں کہتا ہوں جن لوگوں کے دل میں ڈر ہے نا،
جو اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ گناہ لے کے، یہ جھوٹ اور فراڈ لے کے میں اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ یعنی دیکھیں، ایک انسان ہر وقت اپنا محاسبہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کتابیں نہ پڑھیں، آپ کسی عالم دین کے پاس نہ جائیں، صرف اپنے آپ سے پوچھیں کہ ابھی فی الوقت اگر میری جان جاتی ہے، میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوتا ہوں تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ میرے اعمال کیسے ہیں؟ میرے معاملات کیسے ہیں؟ اور میری نمازیں، میری عبادات کیسی ہیں؟ میرے بھائی، کامیابی کا ہم نے اپنے بچوں کے دماغوں کے اندر ایک بات ڈال دی ہے کہ آپ بیٹا آپ پڑھو گے سکول کی یہ تعلیم، اس تعلیم کے بعد آپ کو کوئی نوکری ملے گی، یا یہ کاروبار کرو گے اور کاروبار کے بعد آپ خوشحال ہو جاؤ گے، آپ کامیاب بن جاؤ گے۔ ہم نے کامیابی کا ایک تصور اپنے بچوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے، اور خود بھی ہم نے اپنے دوستوں کی مجلسوں میں یا اپنی گفتگو کے اندر کامیابی کا معیار یہ بنا دیا، کامیابی وہ ہے جس کی جو دنیا میں خوشحال ہے۔ نہ میرے بھائی، اگر یہ کامیابی کا معیار ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دنیا میں اتنا مال، ایسی خوشحالی نہیں لے کر گئے، تو کیا آپ کامیاب نہیں ہے؟ آپ سے بڑھ کے اس دنیا میں کامیاب کون ہے؟ ہر دنیا کے خطوں میں ہر جگہ آپ کا آج نام بلند ہے۔ لوگ مال کیوں کماتے ہیں؟ اچھے منصب پر کیوں جاتے ہیں؟ یا بڑے سے بڑا بزنس کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بزنس بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی، لوگ نام میرا لیں گے، لوگ مجھے یاد کریں گے، لوگ میری تعریفیں کریں گے، سالوں بعد، صدیوں بعد میرے تذکرے ہوں گے کہ فلاں بزنس مین تھا، فلاں نے ایک اتنے بڑے منصب پہ، فلاں جو پاکستان کے وزیر اعظم ہے، اس کی لسٹ جب بولی جائے گی میرا نام آئے گا۔ فلاں منصب کے جب تذکرے ہوں گے کہ فلاں علاقے میں جج کتنے تھے، میرا نام آئے گا، لوگ مجھے یاد کریں گے۔ ہمارے ہاں کامیابی کا تصور یہ بنا دیا گیا ہے۔ نہ میرے بھائی، کامیابی کا تصور اور کامیاب جس کو قرآن نے کہا ہے، وہ تو کہا ہے جو بندہ اللہ سے ڈر گیا ہے، جس بندے نے زندگی میں سچ بولنا سیکھا ہے، کامیابی کے راستے پہ وہ بندہ ہے، اور جس بندے نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، کامیابی کے راستے پہ وہ بندہ ہے۔ اور ایک اور آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اس آیت کو ذرا آپ توجہ سے سنیے گا سارے، یا ایھا الذین آمنو، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو خطاب، اے مومنو، ہل ادلکم، کائنات کا رب کہتا ہے، اے مومنو، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ الا تجارت، ایک ایسی تجارت پر، میں کائنات کا رب تمہیں بتاتا ہوں، ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں، وہ تجارت ایسی ہے تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں عذاب علیم سے روز قیامت بچا لے گی، وہ بزنس، وہ تجارت۔ اللہ فرماتے ہیں اے مومنو، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ تجارت، میں رہنمائی کرتا ہوں۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وہ جہاد ظاہری طور پہ کافروں سے لڑنا بھی ہے، اور وہ جہاد خواہشات کے خلاف بھی ہے۔ ایک رستہ، جو رستہ اللہ کا رستہ نہیں ہے، وہ ہمیں لگتا ہے اچھا ہے، وہ جھوٹ کا راستہ ہے، فراڈ کا راستہ ہے، وہ گمراہی والا راستہ ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں اس راستے کی طرف جاؤں، اس سود کے راستے کو اپناؤں، تاکہ میرا گھر بن جائے، تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرے معاملات، میری پریشانی ختم ہو جائے۔ ابھی یہ سودی فیصلہ میں کر لیتا ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں ایک بندے نے، اس کے دماغ نے، دل نے جو چاہا، خواہشیں اس کے اندر پیدا ہوئیں، اس نے اپنے خواہشوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کے بچے کیا چاہتے ہیں، ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہے، اس نے صرف یہ دیکھا ہے میرا رب راضی کیسے ہے، میرے رب کی رضا کس میں ہے، میرے رب کی فرمانبرداری کس میں ہے۔ اس نے ان چیزوں کو دماغ کے اندر رکھ کے اس نے زندگی گزاری۔ اور اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز الکبیر۔ اللہ کہتے ہیں روز قیامت وہ بندہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنات باغات کے اندر ہوگا۔ یہی کامیابی ہے ایک انسان کی۔ اور ایک آخری آیت سنیں کہ کامیابی کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے ہیں ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کو چکھ کے رہنا ہے، لیکن اصل کامیاب کون ہے؟ انما
توفون اجورکم یوم القیامہ، وہ بندہ جس کو اس کے نیک کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا گیا، فمن زحزح عن النار، جو روز قیامت جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اصل کامیابی وہ ہے۔ اور آگے فرمایا اے لوگوں دنیا کی بات کرتے ہو، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک ہمارے ہاں ایک تصور ہے صرف، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کو بھی اور آخرت کو دونوں کو ذہن میں رکھ کے ان دونوں کی زندگی کے حوالے سے سوچ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ اصل کامیاب بندہ، کامران بندہ کون ہے؟ جس کو قرآن نے کامیاب کہا، وہ کہا جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے سچ کو اختیار کیا، گناہوں سے بچ کے زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ ہر طرح سے دنیا میں بھی اس کو کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی اس کے لیے پکی کامیابی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک مختصر سا اعلان ہے، بجلی کا جو بل ہے اس دفعہ 1,28,000 وہ بل آیا ہے، 1,28,000، تو بھائی اس میں اپنا تعاون شامل کر کے جائیں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔